محترم سامعین کرام، آج میں آپ کو بتاؤں گا تراویح کی نماز کی فضیلت کے بارے میں کہ ہم ماہ رمضان میں اگر تراویح پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے گا۔ تراویح کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا نوجوان آج عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایسے بھاگتے ہیں جیسے ان کو کوئی دوڑا رہا ہے، جیسے ان کو کوئی مار رہا ہے۔ سلام پھرنے کے بعد عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے، وہ فوراً بھاگ جاتے ہیں، مسجد خالی کر دیتے ہیں۔ تراویح کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رواہ البخاری و مسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان، جو انسان چاہے مرد ہو یا عورت ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام کرے گا، تراویح کی نماز پڑھے گا، ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان رکھتے ہوئے اور نیکی کی امید کرتے ہوئے، نیکی کی امید کرتے ہوئے جو تراویح کی نماز پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا۔ یہ تراویح کی فضیلت، اگر ہم تراویح کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو، ہم نے جو گناہ پچھلے سال گناہ کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے، ہم لوگ ماہ رمضان میں بھی نماز کے اہتمام نہیں کرتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج تراویح کی نماز کتنی رکعت پڑھی جائے؟ 11 پڑھیں یا 20 پڑھیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف 3 دن تراویح کی نماز پڑھی تھی، صحابہ کرام کو پڑھائی تھی، ہم کیوں 1 مہینہ پڑھیں؟ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں صرف اور صرف 3 دن تراویح کی نماز پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آئے اور لوگوں، صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی، تو کچھ لوگ نماز پڑھے، صحابہ کرام کی نماز پڑھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات تراویح کی نماز پڑھائی، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے چرچا کیا کہ اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائی ہے، رات میں تراویح کی نماز پڑھائے تھے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی رات میں، پھر دوسری رات اور لوگ جمع ہو گئے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر تراویح کی نماز پڑھائی، پھر صبح ہوئی، لوگوں نے چرچا کیا کہ آج ہم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے تراویح کی نماز پڑھی۔ پھر جب تیسری رات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد میں لوگ جمع ہیں، بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی، اس رات بھی تراویح کی نماز پڑھائی۔ پھر جب چوتھی رات آئی تو آپ نے دیکھا کہ مسجد چھوٹی پڑ گئی، اتنے لوگ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روم سے، گھر سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مسجد میں جمع ہیں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھانے نہیں آتے ہیں،
یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اذان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے کر کے آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، مجھے یہ بات معلوم تھی، مجھے یہ بات معلوم تھی کہ آپ لوگ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں جمع تھے، لیکن میں کیوں نہیں آیا؟ آپ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ مجھے یہ ڈر ہوا، یہ خدشہ ہوا کہ کہیں میری امت کے اوپر تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اگر فرض کر دی جائے تو تم لوگ پھر نماز پڑھ نہیں سکتے، تراویح کی نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہو سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ تو مجھے خدشہ تھا، ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دے، اس لیے میں تم لوگوں کو تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی، ٹھیک ہے، کیوں چھوڑے؟ اس لیے کہ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، پھر لوگ ادا نہیں کر پائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی تھی، صرف 3 دن۔ اب نبی کے انتقال کے بعد اب فرض کس پر ہوگی نماز؟ شریعت مکمل ہو چکی ہے، اسلام پورا ہو چکا ہے، نہ کچھ کمی ہے اور نہ کمی اور بیشی ہو سکتی ہے، اس لیے اب کوئی خدشہ نہیں ہے کہ نماز فرض ہو جائے گی، اس لیے تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لوگ پڑھیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور جو لوگ 20 رکعت تراویح پڑھنے کی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح نماز پڑھائی تھی، حکم دیا تھا، جتنی دلیلیں ہیں تمام روایت، تمام حدیثیں ضعیف ہیں، صرف اور صرف جو 11 رکعت والی حدیث ہے وہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ حدیث سب کیا ضعیف ہے۔ نفس دعا کے بارے اللہ ہم لوگوں کو تراویح کی نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔